جنگ آزادی کے بعد جب پورے ملک کے اندر علماء کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، جو حضرات بچے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب انگریز سے لڑنے والے ختم ہو گئے، کہاں سے ان کو پیدا کیا جائے، کہاں سے ان کو لے کر آیا جائے۔ فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا موجود ہے، اس فتوے پر عمل کرنا بھی ہے۔ کہاں سے ملک کے اوپر مر مٹنے والے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے لے کر آئے جائیں۔ تو انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے 9 سال کے بعد دیوبند کی بستی کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا گیا؟ تاکہ انگریز کا مقابلہ کرنے والے پیدا کیے جائیں، اپنے وطن کی حفاظت کرنے والے پیدا کیے جائیں، اسلام کے سپہسالار پیدا کیے جائیں، اسلام پر مر مٹنے والے پیدا کیے جائیں، دنیا سے ناتعلق وہ مخلوق پیدا کی جائے جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں نچھاور کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی ہو۔ دیوبند کے اندر اس مدرسے کو قائم کیا گیا۔ ایک طرف حکومت ہے جس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، اور دوسری طرف آپ کے اکابر اور علماء ہیں جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، محض ایک چیز ہے، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ جس بھروسے کی بنیاد پر وہ اس مدرسے کو قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ آزادی میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے بچوں کو انگریز پادری پکڑتے ہیں اور اپنے اسکولوں کے اندر لے جا کر ان کو داخل کرتے ہیں۔ اس بیوہ سے جس کا جوہر وطن کی آزادی کے اوپر شہید ہو گیا، اس کے بچے کو لیتے ہیں کہ ہم کو دو، باپ وطن کے لیے قربان ہو گیا ہے، اور انگریز پادری ان بچوں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، مشن اسکولوں کے اندر لے جا کر داخل کرتے ہیں۔ باپ وطن کے لیے قربان ہو گیا تھا، بیٹے کو وطن کا مخالف بنا کر بات کرنے کے لیے انگریز مشنریاں میدان کے اندر آئی ہیں۔ وہ ان بچوں کا ہاتھ پکڑتی ہیں، ماں سے کہتی ہیں بچہ ہمیں دو یتیم، ہم اس کو مفت پڑھائیں گے، مفت اس کو تعلیم دیں گے، مفت اس کو کپڑا دیں گے، مفت اس سے رہنے سہنے کا انتظام کریں گے، تم صرف بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کو بنا کر پڑھا کر لے کر پھر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ انگریز کی گورنمنٹ تھی، وہ کر سکتی تھی، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس پیسہ اور روپیہ تھا، ان کے پاس پوری حکومت تھی۔ آپ کے اکابرین نے جب یہ مدرسہ قائم کیا تو آپ قربان جائیے اپنے اکابرین کی سمجھ پر اور ان کے اللہ کے اوپر بھروسے پر۔ جو نعرہ انگریز نے دیا تھا، جو نعرہ مشن والوں نے دیا تھا، جو نعرہ اسلام دشمنوں نے دیا تھا کہ ہم بچے کو مفت تعلیم دیں گے، مفت کھانا دیں گے، مفت رہنا دیں گے، ان کو کپڑا بھی دیں گے، ان کو دوا کا بھی پیسہ دیں گے، دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ اکابرین نے وہی نعرہ دیا کہ بھیجو اپنے بچوں کو دین کے لیے، ہم بغیر فیس لیے ہوئے ان کو پڑھائیں گے، ان کے رہنے کا انتظام کریں گے، ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کی ضرورت کا انتظام کریں گے۔ اکابرین نے وہی نعرہ جو نعرہ مشن والوں نے دیا تھا، آپ کے اکابرین علماء دیوبند نے بھی وہی نعرہ دیا۔ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ کہاں سے کھلایا جائے گا؟ کہاں سے خرچ پورے کیے جائیں گے؟ استاد کو کہاں سے ویتن اور تنخواہ دی جائے گی؟ کہاں قوم سے، مسلمانوں سے